گفتگو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کی وجہ سے کائنات زندہ بھی ہے اور کائنات باقی بھی ہے۔ چنانچہ جن چیزوں کو ہم بے جان کہتے ہیں اللہ کے نام لینے کے لیے وہ بھی زندہ کہلاتی ہیں۔ آپ حدیث سنتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک اس دھرتی کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو باقی رکھیں گے، اور جب کوئی بھی ایسا نہ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس نظام کو باقی نہیں رکھیں گے۔ گویا سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی بقا بھی اللہ کے نام سے ہے اور کائنات کی زندگی بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دراصل اپنے ارد گرد چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات کی ہر چیز اور ہر ذرے پر غور کرنے سے ہوتا ہے۔ 1972 میں جب پہلی مرتبہ امریکہ کے 3 خلاباز چاند پر گئے تو ان میں سے ایک جیمز آروین واپس آ کے جو اس نے انٹرویو دیا اس نے یہ بات کی کہ جب چاند کی زمین پر میں نے قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کسی بنانے والے کی ایک عجیب کائنات کے اوپر آ گیا ہوں، عجیب جہان کے اوپر آ گیا ہوں۔ اور پھر میرے وجود کے اوپر ایسا وجد طاری ہوا مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں خود خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اس بات پر ذرا ہم اپنا غور کریں کہ چاند کی زمین کوئی ہماری زمین سے زیادہ مختلف تو نہیں ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ ہماری زمین چاند کی زمین سے زیادہ مالا مال ہے خزانوں کے اعتبار سے، معدنیات کے اعتبار سے، زندگی کے ذرائع کے اعتبار سے۔ وہاں تو آکسیجن کا بھی فقدان ہے، پانی کا بھی فقدان ہے۔ یہاں تو جس زمین پر مجھے اور آپ کو اللہ نے آباد کیا ہے یہاں تو بہتی ہوئی ندیاں ہیں، چلتی ہوئی نہریں ہیں، اچھلتے ہوئے سمندر ہیں، سرسبز و شاداب باغات ہیں، زمین کے سینے کے اندر دبے ہوئے خزینے ہیں۔ کبھی مجھ کو اور آپ کو بھی احساس ہوا کہ جس زمین کے اوپر ہم قدم رکھ رہے ہیں اور ہم رہ رہے اس دھرتی کے اوپر خدا میرے اور آپ کے کتنے قریب ہے، حالانکہ خود اس نے بتایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اپنے محبوب کو فرمایا گیا میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے یہ فرما دیں انی قریب، میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سمیع بھی ہے، ایسا سننے والا کہ جس طرح کا سننے والا کوئی اور نہ ہو۔ میں اور آپ ایک وقت میں ایک ہی بات سن سکتے ہیں نا، ابھی میں بولتا ہوں تو میری بات ہی آپ سن سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آ کے اگر 2-3 نمازی اور بولنا شروع ہو جائیں تو آپ کو کسی کی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی، نہ میری نہ ان کی، ایک شور برپا ہو جائے گا۔ اللہ کیسی ذات ہے کہ ایک وقت کے اندر کروڑوں، اربوں، کھربوں، بلکہ کوئی عدد ہی نہیں ہے جس عدد کا نام لے کے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت کے اندر اللہ کتنی آوازوں کو سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد جواب بھی دیتے ہیں۔ ایسا سمیع ہے جو سننے میں کانوں کا محتاج بھی نہیں ہے، میں اور آپ کانوں کے محتاج ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس جہان کی بقا بھی اللہ کے نام سے ہے اور اس جہان کی زندگی بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ بڑا بابرکت ہے یہ نام، بڑا بابرکت ہے یہ نام، جس کو زمین کا پتہ پتہ، ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ اپنی فطری زبان میں اس کو لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ آخر مالک تو وہی ہے نا۔ کسی نے کہا نا کہ اس جہان رنگ و بو کا پاسباں کوئی تو ہے، اس جہان رنگ و بو کا پاسباں کوئی تو ہے، اس چمن زار ہنسی کا باغباں کوئی تو ہے۔ یہ پھول ویسے ہی کھل جاتے ہیں، یہ کھیتیاں ویسے ہی ہری بھری ہیں، یہ سارے کے سارے نظارے جو میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری رنگینیاں اور وہ کلمونیاں اور یہ ساری حسین کائنات یہ ویسے ہی ہے، نہیں ایسے تو نہیں ہے۔ اس چمن زار ہنسی کا باغباں کوئی تو ہے، اور خود بخود ایٹومیٹک نہیں، خود بخود کہتے ہیں ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں، خود بخود کہتے ہیں ایک پتا بھی ہل سکتا نہیں، پھر زمین و آسماں کا حکمراں کوئی تو ہے، پھر زمین و آسماں کا حکمراں کوئی تو ہے۔ وہ واقعہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں کہ جب کسی دہریے کے ساتھ مناظرے کا وقت آیا اور لوگ جس طرح آپ یہاں تشریف فرما ہیں انتظار کر رہے تھے کب آئیں گے تو بات کریں گے، اللہ کے وجود پہ بات کرنی تھی۔ خدا موجود ہے اور سامنے والے کا موجود نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب سے بڑی بیوقوفی کی اور کم عقلی کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ مجھے جو چیز نظر نہ آئے میں اس کو نہ مانوں مجھے جو چیز نظر نہ آئے میں اس کو نہ مانوں۔ یہ جہالت کی انتہا والا سوال ہے، جہالت کی انتہا والا۔ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ اپنے بدن کے اندر کی روح کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے دیکھی ہے کبھی اپنی روح؟ آپ کو نہیں نظر آئے گی، مجھے بھی نظر نہیں آ رہی۔ سر پکڑا ہوا بیٹھا ہوا نوجوان، بھئی کیا ہوا؟ یار درد ہے، شدید درد ہے۔ دکھاؤ تو صحیح درد کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، درد ہے وہ تو محسوس ہونے والی چیز۔ تو کسی دور کے اندر یہ بڑا سوال تھا۔ آج بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، ہم کیسے اس کو مان لیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی تو فرمایا کہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں پیچھے ہٹ کے کہ جی وقت تو دیا تھا اور وقت پہ پہنچے نہیں ہیں، پتہ نہیں ڈر گئے ہیں، پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں، ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو جب بہت لیٹ آئے تو آ کے معذرت کر کے کہنے لگے اصل میں آتے ہوئے درمیان میں دریا تھا، پانی تھا، تو میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا ہوا اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا درخت پیدا ہوا اور وہ درخت کٹنا شروع ہو گیا، اور کٹتے کٹتے اس کے تختے بننے شروع ہو گئے، اور تختے بنتے بنتے پھر وہ جڑنا شروع ہو گئے، ان میں کیل لگنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ کشتی بن گئی۔ تو اتنی دیر لگ گئی کشتی بنتے ہوئے، اور پھر کشتی بنی تو میں اس میں سوار ہو کے دریا عبور کر کے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بس یہ بات کہی تو جن کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے تھے نا، انہوں نے یہی کہا دیکھا کتنا بیوقوف آدمی ہے، کتنا نادان آدمی ہے، کس طرح کی بات کرتا ہے کہ درخت پیدا ہو گیا، خود ہی کٹنا شروع ہو گیا، خود ہی تختے بننا شروع ہو گئے، خود ہی کشتی بھی بن گئی اور اس پر سوار ہو کے یہاں پہنچ گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ اصل بیوقوف تم ہو کہ چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، چھوٹا سا درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، تختے خود نہیں بن سکتے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ اس کا بنانے والا کوئی تو کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کے اسم میں ایسی برکت کہ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن حکیم کے اندر 114 صورتیں، تو بسم اللہ کتنی مرتبہ؟ 114 صورتوں کے ساتھ ایک صورت کو چھوڑ کے باقی ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بظاہر مختصر سا جملہ ہے، لیکن لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب انسان کہتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ہر حرف کے بدلے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اس کی جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی کہ صورتیں تو 114 ہوں اور بسم اللہ 113 مرتبہ، 113 مرتبہ ہے نا، سورۃ توبہ میں نہیں ہے نا، تو 113 مرتبہ نہیں رہنے دی، بلکہ
115 مرتبہ کر دی۔ 15 مرتبہ کیسے بنے گی؟ وہ دیکھیں نا، جب سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں تو خط کا عنوان اس سے پہلے کیا؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط کے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کیا ہوئی؟ وہ خط جب ملکہ سبا کو ملا تو نہ صرف ملکہ سبا بلکہ اس کے لاکھوں لشکری بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی برکت۔ پھر ایک اور جگہ جب کوئی مشقت ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو تو آسانی کا فارمولہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ دنیا کے اوپر سیلاب کی انتہا ہے اور دنیا پوری غرق ہو رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ کشتی بچانے والی نہیں ہے پانی سے، اس کا چلنا، اس کا رکنا، اس کا اوپر اٹھنا، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کی حرکت، اس کا سکون اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ ہے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ تو یہ نام ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اپنے ہر سانس کا حصہ بنانا ہے، اپنے ہر قدم کا حصہ بنانا ہے، اپنی ہر نظر کا حصہ بنانا ہے، تب جا کے بات بنے گی، وگرنہ زندگی بے پرواہی کی گزرتی رہے گی اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر اس نام کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔